أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دیں. ظاہر کہ آپ حضرات دیے ہوئے ٹائم سے یہاں تشریف فرما ہے اور آپ خستہ ہو چکے ہیں. اب یہ فعل ہم جیسے دیوانے کے مقدر میں آیا کہ آپ کے سامنے چند لمحے شمع خراشی کریں، آپ کا وقت مزید لیں، گرچہ از نظر اس کے کہ ذکر اہل بیت نفع سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس وقت کو میں ضائع نہیں سمجھتا ہوں، فرصت عبادت سمجھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بعض عبادتیں قہری ہوتی ہیں، بعض جبری ہوتی ہیں، لیکن یہ ابھی تک دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی یہ عبادت فی الحال اختیاری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ انشاءاللہ تعالی انجام بخیر کرے. اس خاص مسعود موقع پر کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو اور یاد ہو ان کی کہ جو ذکر اہل بیت کرتے تھے، اس یاد میں یہ مجلس کا انعقاد ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے حقوق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں. ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے
صرف کر دی اس بات کی کہ اہل بیت کے امر، ان کے معارف، ان کے پیغامات آپ تک پہنچائیں۔ تو اب جب انہوں نے زندگی اپنی پوری لگا دی آپ کی ہی خدمت میں، تو تھوڑا وقت اگر آپ بھی دے دیں گے تو یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ احسان ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شرافت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حکیمانہ فرمان میں ایسا پیغام سنا رہا ہے کہ کائنات کی ہر فرد اور ہر ذرے کے تمام تر قوت ادراک کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ انسان سمجھے کہ انسان کیا ہے، اور جب انسان خود سمجھ لے کہ کیا ہے تو اپنے خالق کے سامنے سر جھکا دے گا۔ جب تک نہ سمجھے کہ کیا ہے اس وقت تک سر جھکتا بھی ہے اور اکڑتا بھی ہے، لیکن اگر سمجھے اور سمجھ کے سر جھکے گا تو دل بھی جھکے گا اور جسم بھی نہیں اکڑے گا۔ اس کی فروتنی اس کے قلب کے اوپر اثر کرے گی۔ معرفت اور سمجھ اور پہچان یہی انسانیت کو مقام کمال تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ انہی کے ذریعے سے انسان کمال کو پہنچتا ہے، وَإِلَّا یہ انسان دنی الفطرت یعنی فطرت کے اعتبار سے پست ہے اور پستی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ جو ہے اپنے ذکر کے ذریعے سے اسے بلندی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی یاد انسان کو بندگی کے اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ پھر خدا خود بےتاب ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تو خود آ جا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ہمیں معارف اور اللہ کی ذکر اور اس تک پہنچنے کے ذرائع جو ہیں ان پر بھرپور طریقے سے زحمت مشقت اٹھا کر کے گامزن رہنا چاہیے، تاکہ ہم حاصل کر سکیں جو وہ چاہ رہا ہے اور کچھ بن سکیں اس قابل کہ جو اس کی رضا ہے۔ تمام زندگی کا ماحصل رضائے پروردگار ہے۔ اگر ایک کلمہ بھی دہان سے نکلے اور رضایت سے خالی ہو تو سارے کیے پہ پانی پھر جاتا ہے، لیکن اگر یہی ایک کلمہ بھی رضایت سے بھرا ہوا ہو تو نہ معلوم کتنی گناہوں کا استغفار بن جاتا ہے۔ ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی خدمتیں کر چکے ہیں اس کا صلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حیات میں بھی بعد حیات بھی، لیکن ہم سب جو ہیں اس بات کے متمنی ہیں کہ اس کی راہ میں گامزن رہیں، کہ جس کی ذات رحمان محض ہے، کہیں پر تصور نہیں ہے اس کے ہاں رحمتوں کی کمی کا، اور یہ لفظ رحمان اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک دشمن ہے تو اس کے لیے بھی رحوم ہے، دوست ہے تو اس کے لیے بھی رحوم ہے، اگر اپنا ہے تو اس کو بھی گلے سے لگاتا ہے، پرایا ہے تو اس کو بھی گلے سے لگاتا ہے۔ یہ صفت صرف اس کی ذات کو ہے، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اپنے کو رحمان کہتا ہے، اپنے کو رحیم کہتا ہے، جبکہ اصل وہی ہے، مگر نہ معلوم کیا ہے کہ مشتقات میں کام چلاتا ہے۔
لیکن جو اصل ہے اس کو بتاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اصل رحمت اے محمد مصطفیٰ تو ہے. ان کو اصل رحمت قرار دیا، مصدر رحمت محمد مصطفیٰ ہیں اور مشتق اپنے کو قرار دیا. اگر میں چاہوں تو یوں پلٹ دوں کہ رحیمیت اور رحمان دونوں کا اگر مجسمہ کائنات میں دیکھنا ہے تو ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو مقام عمل میں ایسا نظر آئیں کہ کوئی بھی شخص آواز اٹھائے کہ میرے لیے نہیں مل سکا تو اس سے بڑا شاقی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کے فیض سے کائنات کائنات ہے، اسی کے فیض سے انسان کو آج بھی حیات ہے. یہ نفس کا آنا جانا، یہ زندگی کا برقرار رہنا، یہ اصل مصدر سے مربوط ہے. اسی کی رحمت کے تقاضے میں یہ کائنات باقی ہے، میری حیات باقی ہے، یہ سارا نظام باقی ہے. تو صرف اسی کی ذات کی وجہ سے اور اسی کی تمام تر قوت کی وجہ سے. تبھی تو کہا کہ اگر تجھے نہ خلق کرنا مقصود ہوتا تو میں، اگر تجھے نہ بنانا مقصود ہوتا تو میں اسے نہ بناتا. یہ بنایا ہی تیری وجہ سے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ فطرت انسانی میں بھی ڈھل گئے تھے تو نور مجسم، مگر لایا اللہ نے بشری پیکر میں یہاں. تو اب بشر کے خصوصیات بھی آتے ہیں کچھ تھوڑے بہت، البتہ کہ کہا ہے کہ خصوصیات سے دور رکھنا، ہم کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رحمت مجسم جس کی وجہ سے پوری کائنات ہے، ایک گوشے میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے کہ سب کچھ تو مجھی سے بنا ہوا ہے، سب کچھ میرے تو فعل میں ہے. تو پھر دوسری آواز آئی لولا علی لما خلقت، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا. مقصود خلقت اگر علی نہ ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا. یہ رحمانیت کے تقاضے ہیں اور یہ رحیمیت کے تقاضے ہیں. جب ایک رحمان کا مجسمہ، ایک رحیمیت کا مجسمہ، ایک دنیا کے لیے ایک آخرت کے لیے، تو ممکن یہ سوچیں اب حکومت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لہذا اب کوئی نہیں میرے آگے. تو پھر آواز آئی لولا فاطمہ لما خلقتکما. ایک سلامات پڑھیں محمد والے محمد. اصل خلقت اور اصل وجود کائنات کا سبب واقعی جس ذات کو اللہ نے قرار دیا، وہ ذات ایسی ہے کہ نبوت بھی محتاج، امامت بھی محتاج. کہ اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو تم دونوں کو نہ پیدا کرتا. اس سے پتا چلا کہ کائنات کا کوئی فرد، کائنات کی کوئی فرد ایسی نہیں ہے کہ جو فاطمہ کو پہچان سکے. کوئی ایسی نہیں ہے جو فاطمہ کا تمام تر عزت و احترام و اقدار کر سکے. صرف دو ہی ذاتیں ہیں، یا درجہ ختم نبوت پر فائز ہو یا درجہ ختم ولایت پر فائز ہو، تب عصمت فاطمہ کو پہچان سکتا ہے، ان کی معرفت کو جان سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ذات ہیں کہ جن کی وجہ سے خلقت انسانی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا اس دھوپ اور اس گرمی اور اس ٹھنڈک کے ملاپ سے ہم سے نزدیک ہو جائیں، اور پھر ہم آپ کو اسی طریقے سے کہ جو آپ گرم ہیں تو ہم پھر آپ کو گرم کرتے رہیں اور وہ بات آپ تک پہنچا سکیں کہ جس کو عنوان کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے. رحمان یہ سب سے بڑی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور یہ تقاضا ہی الگ ہے اس کا. اور اس ذات کو ذرہ برابر تصور میں کم نہ سوچنا. مگر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ رحمان علم القرآن،
قرآن کی تعلیم دیا. اب جب قرآن کی تعلیم دیا تو خلق الانسان. اگر یہ انسان نہ کہتا کہ میں نے انسان کو خلق کیا تو میں یہ سمجھتا پوری کائنات کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی. کہہ رہا ہے کہ الرحمن ہے وہ ذات، اور اس کے بعد علم القرآن. تو قرآن سبھی ذروں کو سکھایا، سبھی کہکشاں کو سکھایا، سبھی آفتاب کو سکھایا، سبھی مہتاب کو سکھایا. میں یہ سمجھتا، لیکن جب قید لگا دی وَخَلْقَ الْإِنسَانَ تو سمجھ میں آیا انسان کو قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. اب یہ انسان ہے. اب ہماری اس گفتگو میں ظاہر ذہن ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کا کلام دم لگانے کی فرصت نہیں. ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہمارے الفاظ جانے کے احتیاج رکھتے ہیں، مگر ذرہ برابر جا بھی نہیں سکتے، کہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ یہ فرمان جاری کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. آج دنیا میں یہ دعویٰ ہے، اور قرآن کا پرانا دعویٰ ہے، کہ اگر یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اب میں یہاں محض حیرت ہوں کہ کہتا ہے میں نے انسان کو پڑھایا قرآن، تو علم تو ثابت ہو گیا کہ انسان کو پڑھا دیا. دوسری جگہ کہا کہ ہم نے خلق کرنے سے پہلے سب کچھ پڑھا دیا اس انسان کو. تو یہ انسان سمجھ رہا ہے انسان پڑھ کے آیا ہے. اب اس کے بعد اعلان کر رہا ہے کہ غرے میں نہ آ جانا. تم یہ سوچنا نہیں کہ تم پڑھ لکھ کے آئے ہو. اللہ ہے اس کی ذات. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے ایسا کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو. اب آپ بتائیے، ایک طرف پڑھا کے بھیج رہا ہے، دوسری طرف جاہل نکال رہا ہے. یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور لفظ انسان ہے. حیرت تو نہیں ہوئی؟ آپ کے طاہر تو نہیں بیٹھے؟ یہ دونوں کیسے جمع ہوں گے؟ انسان کو پڑھا بھی دیا اور پھر انسان کو جاہل بھی پیدا کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جاہل بھی ہو اور پڑھا لکھا بھی ہو؟ علم جہل ضد ہے، اور ایک میں ضد جمع نہیں ہو سکتی ہے. اب بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے اختلاف بالکل نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے تو دکھ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ہمارے فہم میں کوتاہی ہے، ہماری سمجھ میں ہے نقص، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارا ادراک بہت محدود ہے. ہم نے انسان دیکھا، انسان پہ چپک گئے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ مراد کیا ہے اس کی. مراد کیا ہے اس کی؟ اگر ایسا ہے تو دو کیسے جمع ہوں گے؟ تو آپ ناچار ہیں عقلی طور پہ کہ مانے کہ کوئی انسان الگ ہے جس کو پورا قرآن پڑھا کے بھیجا ہے، اور یہ انسان الگ ہے کہ جس کو خلق کرتا ہے تو جہالت کے دائرے میں پیدا ہوتا ہے. تو جاہل انسان اور ہے اور عالم انسان اور ہے. خلقت کے اعتبار سے جو عالم ہے پڑھ کے پیدا کیا گیا ہے، جب پڑھا دیا تب پیدا کیا ہے. تو خلقت کے اعتبار سے جو عالم ہے وہ اور ہے، اور پیدائشی جو جاہل ہے خلقت کے اعتبار سے جاہل جو ہے وہ اور ہے. جو خلقت کے اعتبار سے جاہل ہیں ان کے علم کا یہ عالم ہے. یہ کہکشاں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، ستاروں پہ اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں، چاند پر وہ جانا چاہتے ہیں، سورج کی پیمائش کر رہے ہیں. تو سوچو جو پیدائشی پیدا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ جب جاہل ایسا ہے تو پڑھا پیدا جو ہوا ہے کیا کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ستارے تک پہنچ تو گئے ہیں، یہ چاند سے قریب تو ہو گئے ہیں، سورج سے نزدیک ہو رہے ہیں، مگر نہ سورج پر اقتدار ہے، نہ چاند پر اقتدار ہے، نہ ستارے پہ اقتدار ہے. اب جو پڑھ کے پیدا ہوئے تھے اشارہ کیا تو ادھر سے ادھر چلا گیا، تسبیح ہاتھ میں اٹھائی تو اوپر سے نیچے آ گیا. صلوات محمد وعلی محمد. ہم اس جہالت کا تذکرہ کرنے نہیں آئے، نہ ہم منبر پر کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو پیدائشی جاہل ہے اس کی کرامتیں ہم کیا بیان کریں گے.
اس لیے تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کرو جسے خدا نے اپنایا ہے، اس کی بات کرو جسے خدا نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کی بات کرو جس سے خدا پہچان میں آئے، اس کی بات کرو جس سے خدا کی عظمتیں اجاگر ہوں، اس کی بات کرو جس سے اقتدار خدا سمجھ میں آئے کہ کون ہے خدا اور یہ کون ہے بندہ۔ جب یہ بندہ ایسا ہے تو پھر خدا کیسا ہوگا؟ اصلی معرفت یہ ہے کہ خدا کو پہچانو، اور جب پہچان لو گے تو پھر یہ سجدے کی قیمت ہے۔ اگر نہ پہچانا تو کیا کیا؟ لاکھ سجدے کیا، سر زمین پر ٹکرایا مگر کچھ فائدہ نہ پایا۔ اس سے کیا ملے گا؟ پہچانو پہلے، پہچان کر کے تو سجدے کرو۔ آج کا مزاج عجیب ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی خدا کو کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا اتنی موٹی کتاب لکھ دی میں نے، آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں؟ ارے یہ کہکشاں ہے، دیکھیے اس کو، رات کا ٹمٹمانا بتاتا ہے کہ کسی نے نور بھر دیا ہے اس میں، یہ دیکھو سورج کا یہ جگمگانا بتاتا ہے کہ کسی نے اس کو انتہائی شدت دی ہے، دیکھو یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ مہتاب ہے، یہ آفتاب ہے، یہ آسمان کی گردش ہے، یہ زمین ہے، یہ سیارے، ستارے، آفتاب، مہتاب، یہ سارے جو ہیں، یہ شجر، یہ درخت، یہ حجر، اور یہ انسان، اور یہ سارے حیوان، اور یہ مختلف زبانیں۔ حد یہ ہے کہ زبانیں تو ہی ہیں مختلف، ایکسنٹ تک مختلف۔ باپ کا کلام ہو اور بیٹے کا کلام ہو، کبھی انداز نہیں مل سکتا ہے، اس کا ایکسنٹ اور ہے، اس کا ایکسنٹ اور ہے، ورنہ نہ معلوم کتنے ایسے ہوتے کہ پردے کے پیچھے بولتے دوسرے سمجھتے وہی بول رہا ہے، کتنے ایسے ہوتے پردے کے پیچھے بولتے تو سمجھتا وہی بول رہا ہے۔ یہ تو تاریخ کو ایک ہی شاہکار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب بھرے دربار یزید میں زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک نابینا کی آواز آئی، کیا علی زندہ ہو گئے؟ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ میں قیامت میں بولتا نظر آؤں گا۔ تو پلٹ کے کان میں کہا علی نہیں آئے، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ کہا واللہ خدا کی قسم کیا ہو گیا مجھے، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ زینب تو سچ بول رہا ہے؟ کہا زینب، کہا علی نہیں ہے؟ کہا نہیں علی نہیں، زینب ہے۔ کہا کاش مجھے موت آ جاتی دربار یزید اور زینب۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، یہ ایک ہی ذات تھی کائنات میں جس کا رفتار، جس کی گفتار، جس کا انداز، جس کی فصاحت، جس کی بلاغت، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا بات کرنا، سب علی کے مشابہ تھا۔ اب سمجھ میں آیا ثانیہ زہرا کیوں کہتا ہوں؟ ماں کا یہ درجہ تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی رسول سے مشابہ نہیں تھا فاطمہ سے زیادہ۔ فاطمہ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، رفتار، گفتار سب جو ہے رسول کے مشابہ تھی، اور زینب کبھی ویسے ہی علی کے مشابہ۔ اسے کہتے ہیں کہ الولد سر لعبی، بیٹا اور اولاد یا بیٹی اپنے باپ کے قدم بقدم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان کو خلق کیا پڑھا کر کے، اور جب پڑھا کے خلق کر دیا تو اس کے بعد کی بھی ایک لفظ دی تھی کہ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہے آپ سن رہے ہیں، بغیر سکھائے ہوئے کا یہ حال ہے جو آپ کے سامنے ہے، ٹوٹا پھوٹا کا یہ ہے، لیکن جس کو سکھا کے بھیجا ہے جب وہ بولے گا تو قیامت تک اس کا ایک ایک حرف نہج بلاغہ ہے، ایک ایک حرف فصاحت کی بنیاد ہے، ایک ایک حرف اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہا نحنو، ہم وہ ہیں جو عیبت و وحی اللہ، اللہ کی وحی کا صندوق ہیں، ہم وہ ہیں جو خزانۃ علم اللہ، اللہ کے علم کے خزانہ ہیں۔ نحنو ولاۃ امر اللہ، ہم اللہ کے امر کے ولی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ذات کتنی بلند ہیں۔ نحن ولاۃ امر اللہ،
دیکھیے معصوم کے الفاظ اس لیے ہوتے ہیں کہ قیامت تک رہنمائی ملتی رہے. ایک ذرہ گمراہی کے قریب اگر جانے لگے تو معصوم کو رجوع کرو اور وہ تمہیں پھر گمراہی سے نکال کے لائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ نے ضمانت لی ہے کہ میرے بعد علی کا پیچھا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہی ہدایت مجسم ہیں، یہی گمراہیوں سے نکالتے ہیں، یہی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہدایتوں میں رکھیں گے اور جو آ گیا اسے نکلنے نہ دیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ وہ ذات ہے. نحن ولاۃ امر اللہ. آج بھی ذہن مشکوک ہے، آج بھی بھٹکے جا رہے ہیں، آج بھی بھاگے جا رہے ہیں. میں تو ہنس ہنس کے سوچتا ہوں کہ جب یہ عام انسانی علماء کی معرفت نہیں رکھتے تو یہ اہل بیت عالم حقیقی کی کیا معرفت پیدا کریں گے؟ ان کو آج یہ نہیں پتا ہے. میں ایک لفظ آ گیا گھبرا گئے. ان کا دیکھا آپ نے یہ اماموں کا لقب لے لیا. کہا کیا کون سا لقب لے لیا؟ ان کا دیکھیے ولی امر مسلمین بن گئے. ان کو تو نہیں بننا چاہیے. بابا ولی امر مسلمین، مسلمین مسلمان کو کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے معاملات کا سرپرست. سمجھ میں آیا؟ تو مسلمانوں کے معاملات کا سرپرست ہونا اور ہے اور امر خدا کا سرپرست ہونا اور ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. تمہارے امور کیا ہیں؟ تمہاری چیز چھین لی گئی، وہ دلانا میرا کام ہے، یہ تمہارا امر ہے. تمہارا نکاح نہیں ہوا، جوڑنا ہمارا کام ہے، یہ تمہارا امر ہوا. ہونے کے بعد گڑبڑی ہوئی تو جدا کرنا ہمارا کام ہے، یہ تمہارا امر ہوا. کھانا پینا نہیں آتا، سلیقہ بتانا ہمارا کام ہے، یہ تمہارا امر ہوا. عبادت کے طریقے نہیں آتے، اس کو تم تک پہنچانا ہمارا کام ہے، یہ تمہارا امر ہوا. سمجھ میں آیا نا؟ لیکن امر اللہ کیا ہے؟ امر اللہ اس کا نام نہیں ہے. توجہ ہے، یہ سب تو آثار امر اللہ ہے، یہ سب آثار امر اللہ ہیں. احکام الہیہ آثار ہیں، اصل امر الہی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب قرآن پڑھیے کہ امر الہی ہے کیا، تو ادھر سے آواز آئی، روز پڑھتے ہیں آپ اور ان مرحوم کے لیے بھی پڑھا ہوگا آپ نے کہ آپ دیکھیے وہ ہے کیا امر الہی. تو ادھر سے آواز آئی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی امر خدا یہ ہے کہ اذا ارادہ، جب اس نے ارادہ کیا کہ کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کتنا آسان سے سن لیا آپ نے، کیونکہ رٹا ہے آپ کو، بسا ہے آپ کے. لیکن کبھی سوچا نہیں کہ یہ علماء بھی بیچارے کیسے ترجمہ کر رہے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس نے ارادہ کیا کہ کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. میں جہاں کہا اس نے وہاں زبان کی ضرورت ہوئی، جہاں زبان آیا وہاں منہ بھی درکار ہے، جہاں منہ آیا مجسم کرنے لگے آپ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے دقت کرو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اذا ارادہ، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ کہے، کہا نہیں. اللہ نے ارادہ کیا کہ کہے، ارادہ کیا کہ کہے اور ادھر ہو گیا. معلوم ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، کہنے سے نہیں ہوتا. اور جہاں کہیں ایسی آیت ہے اس آیت کا معنی یہی آیت ہے، اس کی تفسیر یہی ہے کہ جہاں پہ انما یقول، جب اللہ کہتا ہے کہ کون فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ امر خدا یہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے، جیسے ہی ارادہ کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جاتا ہے. اب دیکھیے فرق پہچانیے، آپ دن بھر ٹرائی کیجئے آپ کو نہیں ہوگا. لیکن جو ارادہ کرے ہو جائے تو سمجھو یہ کہاں سے آیا ہے. جو کریں آپ، اور یہ کون ہے؟ امر خدا یہ ہے کہ ارادہ کرے تو ہو جائے. تو ولی امر خدا کون ہوگا؟ توجہ کرو آپ، وہی ہوگا کہ وہ ارادہ کرے تو ہو جائے. نہیں
میری ذہن پہ بیٹھ گئے طاہر، اب پھر قریب کرنے کے لیے مجھے کہیں جانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں ہمیشہ جا کے کبھی 3 پاؤ، کبھی 1.25 پاؤ، کبھی 2.5 پاؤ جو لیے چلے آ رہے ہیں۔ ہر متعدد دنوں میں ایک دن پہنچ گئے، کہا دے دے ذرا 3 پاؤ۔ اس نے کہا کس لیے؟ کہا ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، تم جب آتے ہو تو ہمیں بڑا لام کا بتاتے ہو، آخری نبی ہے، سید المرسلین ہے، امام المتقین ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، موجودات کائنات کی خلقت کا اصل سرچشمہ یہ ہے، تم سب کچھ بتاتے ہو، سرور کائنات یہ ہے، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کو کچھ دے دے تاکہ تم کو مجھ سے قرضہ نہ لینا پڑے؟ وہ ایک مرتبہ نگاہ بھر کے مسکرائے، کہا دیکھ وہ تو بڑی چیز ہے، جو بتایا ہے بہت بڑی چیز ہے، ابھی اس کے بندوں میں ایسے ہیں کہ اگر اس دیوار کو کہہ دیں کہ سونا ہو جا تو ہو جائے۔ علی نے کہا نہیں، یہودی نے نگاہ بھر کے دیکھا یہ سونا تھی، اور مولا نے بھی دیکھ کے مسکرا کے کہا میں نے حکم نہیں دیا تو کیوں ہو گئی؟ اللہ اکبر، جب کہا نہیں تو ہو کیوں گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ارادہ علی کا ہوا، ارادہ ہوا علی کا، کائنات میں تغیر آیا۔ ایسے نہیں، صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ لکھنؤ پیچھے ہو چکا ہے، اب لکھنؤ نہیں رہ گیا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، اب دوسری جگہ جو ہے لکھنؤ کی جگہ پکڑ چکی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ معارف قرآن ہے، یہ حقائق قرآن ہے، جلدی سے ملتا نہیں ہے، بڑی زحمتوں کے بعد آیا تو آپ کے حوالے کیا۔ یہ وہ ارادہ ہے کہ ادھر ارادہ کیا، دیوار تبدیل ہو گئی، اب قدرت قول بھی دکھایا، وہ یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں تھا تو ہو کیوں گئی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بتانا کہ اگر کہوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارادہ کیا تو سونا ہو گئی، کہ میں نے کہا نہیں تھا تو ہو کیوں گئی؟ سمجھ گئی کہ حکم ہوا پلٹ جاؤں۔ اللہ اکبر، ارے اللہ، بے جان لوگ جو ہیں جماعتات، وہ بھی علی کو پہچان رہے ہیں۔ یہ مسلمان ابھی بھی شک کر رہا ہے علی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مسلمان ابھی بھی شک کر رہا ہے کہ علی کیا ہے۔ اسی لیے آواز آئی من شک فینا فقد ہلک، جو مجھ میں شک کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کو خلق کرنے سے پہلے پڑھا دیا، اور جب پڑھا دیا تو پھر خلق کیا۔ اب پڑھانے کے بعد علم تو آ گیا، علم تو ذہن میں ہے آپ کے، آپ پڑھ رہے ہیں، ادراک کر رہے ہیں۔ ہم کیسے سمجھیں کہ آپ نے پڑھا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ اب آپ لائیے مدرسے کی ڈگری اور دکھاتے میں یہ پڑھاؤں، میں یہ پڑھاؤں، میں وہ پڑھاؤں۔ آج بھی دیکھ لیجئے ڈگریاں لے لے کے رکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت تک ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ پڑھے ہیں جب تک زبان کھلے نہیں۔ جب کھلے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ پڑھے ہیں کہ کڑھے ہیں کہ کیا ہیں، کہ تمہیں کڑھے پڑھے کا نام لے رہے ہیں۔ خدا ان سے بچائے، وہی ہدایت کے خلاف کا آواز اٹھاتے ہیں، وہی ہدایت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ کڑھے جو ہیں ان سے خدا بچائے، پڑھوں سے خدا نزدیک کرے، عالموں سے قریب ہو جاؤ، جاہلوں سے دور ہو جاؤ، نمائشوں سے ہٹ جاؤ۔ یہ نمائشیں بہت زیادہ آپ کے لیے زحمت آمیز ہیں۔ حقائق کی تلاش میں آؤ اور دیکھو حقائق کیا ہے۔ تو آپ کیسے ظاہر ہو؟ کہ جب تک بولے نہیں۔ بولنے کی قوت کا نام بیان ہے، علمہ البیان۔ ہم نے جو قرآن پڑھایا ہے اس کو اب یہ بیان کر کے بتائے گا۔ یہ پڑھ کے آیا ہے، توجہ کریں آپ، یہ بھی بہت عمیق مسئلہ ہے۔ آج تک ہمارے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں،
ہم کو جو کچھ بھی بزرگوں سے ملا اپنی زحمتوں سے حاصل ہوا اور قلب میں سپردہ کیا، جب کبھی اس کو سامنے لاتے ہیں تو یہ لٹیرے، یہ ڈکیت، یہ اس طرح کے، یہ اس کو نوچنا چاہتے ہیں، یہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا آگاہ رہنا، ان ڈکیتوں سے دور رہنا۔ پوچھا یہ قطاع الطریق کون ہیں؟ کہا یہی وہ علماء ہیں جو معارف اہل بیت سے دور کرتے ہیں۔ سمجھائے قطاع الطریق، ان کو ڈکیت کہا گیا۔ اصول کافی دیکھیے آپ جا کر کے، اب جب ہم نے رکھا عقیدہ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ 40 سال جاہل تھے، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، نہ پڑھا تھا نہ لکھا تھا، کچھ نہیں معلوم تھا ان کو، ان سے بڑا جاہل کون ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ نے علم دیا، اس کے بعد صاحب علم ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھا کے بھیجا، توجہ کریں آپ، اللہ کہہ رہا ہے پڑھا کے بھیجا۔ ان کا پڑھے ہوتے تو بولے ہوتے نا بھائی، پڑھے ہوتے تو بولے ہوتے، جب سے آئے 40 سال تک تو نہیں بولے۔ کہیں بولے کہیں دکھائیے آپ۔ 40 سال تک خاموش رہے۔ دنیا نے الزام لگا دیا کہ یہ پڑھا نہیں ہے، دنیا نے کہا یہ جاہل ہے، دنیا نے کہا یہ امی ہے، آج تک پہچان نہ سکے۔ اب نہ پوچھنا کہ علی پیدا ہوتے ہی ساتھ کیوں قرآن کی تلاوت کر دی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم پڑھے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جیسے ہی تلاوت کر دی قرآن کی، دنیا جان گئی کہ یہ پڑھا ہوا ہے، تو نبی نے گود میں لے کے چوم کے کہا انا وعلی من نور واحد۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ محمد عربی علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں دکھ رہا، مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ علی کے آڑ میں اپنے کو پہچانوا رہے ہیں کہ پہچان میں کون ہوں۔ اگر خدا کی قسم یہ بات نہ ہوتی تو کیوں کبیر میں کہا من کنتو مولا؟ توجہ کرو مجھے، کیوں کہا؟ نہیں کہنا چاہیے ارے مولا تو ہو تم 23 برس سے یہی ہو، اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ کہنا کہ من کنتو مولا، پہلے اپنا اعتراف لینا تب علی کا اعتراف لینا ہے نا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کے فضائل کے آڑ میں نبی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آیا ہوگا، جہاں نبی کا ذکر آ جائے وہاں خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہا علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا ذات ہے کہ جسے پڑھا کے بھیجا ہے، اور یہ پڑھے پڑھائے جیسے ہی آغوش میں آئے انہوں نے تلاوت کر دی۔ اب یہ اللہ جانے اس کی مصلحت وہ جانے، ایک وجہ تو میں نے آپ کو رسید کیا، یہ ایک وجہ تو ہو گئی نا بھائی، نہیں پڑھا لوگوں نے الزام لگا دیا، لیکن اب جب یہ پڑھے، اب یہ پوچھئے کہ کیوں نہیں پڑھا، اس کے راز وہ جانے، میں نہیں جانتا، جس نے منع کیا وہ جانے، لیکن سامنے یہ دکھتا ہے کہ پڑھتا تو کس کے سامنے؟ ارے بھائی کوئی قدر کرنے والا بھی تو ہو، وہ پڑھ رہا ہے آیت، یہ عادت رکھتے ہیں شاعری کی، یہ ہے شاعر، تو اب یہ شعر تو پڑھ نہیں سکتا، یہ تو پڑھے گا آیت، تو اب کس کے سامنے پڑھے؟ اب جب علی کو بھیجا تو پہلے معین کر دیا کہ یہ ہے سمجھنے والا تو تو پڑھتا جا۔ توجہ کیا آپ نے، علی نے پڑھا تو نبی نے تصدیق کی کہ قرآن ہے۔ آج تک آپ سنتے رہے کہ علی نے تصدیق کی نبی کی، جی نہیں، پہلے علی کی تصدیق نبی نے کی، کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تب احسان ہو گیا علی پر، اس لیے 10 برس کے سن سے جو کہنا شروع کیا کہ ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تو آخر دم تک اڑے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
یاد آپ اندازہ کریں کہ یہ ذاتیں کیا ہیں، یہ ذاتیں کیا ہیں، اور جب پیدا ہوئی تو بیان ظاہر ہوا۔ اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے کی تفسیر قرآن کیا ہوا، اب تو روشن ہے نا کہ کیا ہوا، بیان کہاں سے ظاہر ہوا اور کدھر پہلے قرآن زبان پہ آیا۔ کہنا جاہل تھے، جانتے نہیں تھے، حالانکہ پورا قرآن پہلے سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد قرآن سیکھا، جبریل آئے تھوڑا تھوڑا کر کے تو پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ سپردہ کرو دلوں میں، یہ غلط خیالات ہیں۔ یہ پیدا ہوا تو پڑھا کے بھیجا، علم القرآن، تصدیق کر دی نا، انا ولی من نور واحد، تو پڑھا کے بھیجا۔ جب پڑھا ہوا ہے قرآن تو یہاں موجود ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، 40 سال کے بعد تو نبی کے پاس جبریل لے کے آئے۔ ارے کیا بولوں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بھی تو سامنے آتی ہیں، لہذا کیا کریں، سادے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ سوچو میں دلیل دیتا ہوں۔ اٹھاؤ قرآن سورہ طٰہٰ میں، اللہ خود فرما رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے محمد فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سب سے زیادہ اللہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے اور حق ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی کہ یہ حق کیا ہے۔ جو حق ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ رسول اللہ سے وَلَا تَعْجَلْ بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی، اے محمد کبھی بھی قرآن میں جلدی نہیں کرنا جب تک میں تیری طرف وحی نہ کروں۔ اب میرا سوال عالم اسلام سے یہ ہے کہ اگر ہے نہیں تو جلدی کس میں کرے گا؟ بتاؤ، لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ایسے بھی نہیں دوں گا۔ توجہ کریں آپ، اگر ہے نہیں تو پھر جلدی کس میں کر رہا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے اللہ روک رہا ہے کہ جلدی سے نہیں سنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے سنانے کا موقع محل ہے۔ جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں کہ موقع محل نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے، لوگ تھک چکے ہیں، بے موقع بے محل شروع ہوں، لیکن اس کا کیا ہے؟ موقع محل ہے ہر ایک سنانے کا، لہذا جلدی نہیں کرنا۔ اس کا مطلب قرآن ہے، ہو گیا، ایک مصرع طے ہوا کہ قرآن ہے دل میں، طے ہو گیا۔ اب دوسرا سنیے آپ، اگر ہے تو وہ لے کے کیا آ رہا تھا؟ اگر ہے تو وہ لے کے کیا آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہے یہاں، اب دوبارہ بھیجنا تحصیل حاصل، اور تحصیل حاصل کبھی حکیم کا فعل کبھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہے تو لے کے کیا آ رہا ہے تو یہ دل میں، تبھی کہا ہے جلدی نہ کرنا۔ اب میں اسے سمجھاتا ہوں، 1 منٹ میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو بتانا پڑے گا۔ دیکھیے محفل سجی ہو اور مشاعرے بہت سنتے ہیں آپ، اور مسالمے بہت سنتے ہیں آپ، مقاصدے بہت سنتے ہیں آپ۔ اب مقاصدے میں ہیں آپ، محفل سجی، ایک بیچارے پڑھنے والے نے ایسا سجایا کہ سب کے ہاتھ اوپر بلند تھے۔ ان کے بعد جن صاحب کا نام آنے والا تھا وہ گھبرائے، انہوں نے کہا 40 شعر کہے ہیں، کہاں سے شروع کروں؟ بھیا شعر مطلع سے شروع ہوتا ہے، گھبرانا کیا ہے؟ ان کا نہیں معلوم، اس لیے کہ چاہتا ہوں یہ ہاتھ اٹھے رہ جائیں، گرنے نہ پائیں۔ محفل سجی ہوئی ہے تو کہاں سے شروع کروں؟ کوہنامہ شاعر بازو میں تھے، کہا جناب دیکھ لیں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ انہوں نے نشان لگایا، پہلے اس کو پڑھنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو پڑھنا۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں مادارہ 40 سال بزم سجائی، جب بزم سج گئی تو اب کہا کہاں سے شروع کروں؟ کہا اقرا باسم ربک، صلوات علی محمد وعلی محمد۔
पढ़ना शुरू कर, यहां से पढ़ना शुरू कर, वहां से पढ़ना शुरू कर। अब हमने वहां कहा तो आपका ज़हन वहीं चला गया। बाबा यहां से पढ़ना, इस इक़रा बिस्मि रब्बिका, परवरदिगार के नाम से शुरू कर। अब आज परवरदिगार के नाम से शुरू किया गया, अब कहां से शुरू करें? अब है ना, अब बताएगा रोज। अब यहां से पढ़, आया कि वंजुर अशीरतकल अक़रबीन, अब यहां से शुरू कर। तवज्जो कर रहे हैं आप? फिर एक मंजिल ऐसी आई, कहा लेट जा बिस्तर पर, कहते वो लेट गया तो कहा अपने ना से मयशरी नफ्सों तका, अब यहां से शुरू कर। मैं कितने बताएंगे? कहा फिर दूसरी मंजिल क्या है? कहा आप चादर में आ जा, जब चादर में आ गए इन्नमा युरिदुल्लाह, अब यहां से शुरू कर। अल्लाहु अकबर। कहा एक फकीर को भेजा, कहा मांग ले, यही मौका अच्छा है, सल्तनत सुलेमानी ले ले। बच्चे उसने सवाल किया, अंगुश्तरी उतार दिया हालत नमाज में, कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ये आयत पढ़ना शुरू करते। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अली इब्न अबी तालिब। कहा जल्दी ना करना कुरान में। अब आप सब सुन लिए, अब मैं अपना समेट के जो समझा वो बयान कर रहा हूं। आपने सुना ना, जब लेटा तो कहा ये आयत, जब कादर में आया तो कहा ये आयत, जब अंगुश्तरी दी तो कहा ये आयत, जब रोटी दी तो कहा ये आयत। तवज्जो किया आपने? जब ये सब आ गया तो अब क्या कहा? वला ताजल बिल कुरान, कुरान में जल्दी ना करना। समझ में आया? यानी जल्दी ना करना, अपने से आयतें ना सुना देना। जब जब मैं चाहूं तभी सुनाना। तो चाहेगा कब? कहा जब अली का मसला है, जब फातिमा का मसला है, जब हसन का मसला है, जब हुसैन का मसला है। अब समझ में आया हम क्यों कहते हैं कुरान मथे अहले बैत का नाम है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इनका मसला है तो कुरान पढ़ देना, कुरान सुना देना। अब कुरान ही पर रहिएगा, इसी पर ईमान रहे, यही बयान है। अव्वल बयान कुरान से जारी हुआ। अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए कि बयान कैसे आया, हमको कैसे पढ़ाया। अब वो बताएंगे कि कैसे पढ़ाया और बयान कैसे आया। अब जाहिर है कि हर एक पहलू बदल रहा है, तो अब पहलू बदलने के तकाजे ने मुझे रिड्यूस कर दिया। अब मैं बिल्कुल कम हो रहा हूं, अपने मंजिल इख्तिताम को पहुंचना चाहता हूं, ताकि आपके दरमियान से हायल हों तो निकल जाऊं। लेकिन गौर करते रहें, ये अहले बैत वो हैं कि इनके फजाइल में तमाहुल न करना, तमाहुल न करना। अरे बाबा देख देख के खुदा कह रहा है, जैसे ही रोटी दिया सैयदा ने, अल्लाह ने सब पे तो अली के लिए आयत भेजता रहा। मैं बहुत कमाल की बात कर रहा हूं, अली के लिए सब जगह आयत भेजता रहा, सूरा नहीं भेजा। जब सैयदा ने रोटी दे दी तो पूरा सूरा भेज दिया। मैं बहुत डर रहा था, ये वजह क्या है? कहा अली से ज्यादा सैयदा के फजाइल पर मुखालफतें होंगी, दुनिया नहीं पहचानेगी। दुनिया नहीं पहचानेगी, दुनिया को खबर नहीं होगी कि सैयदा के मकाम को पहचान सके। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? उम्मुना ज़हरा लैलतुल क़द्र, तुम्हें पता नहीं है, खबर नहीं है। दादा शक न करना, जैसे जैसे फजीलत आए वैसे वैसे काम धरना, वैसे वैसे सुनना। वरना याद रखो, जहां फजीलत पर उंगली उठाई, अल्लाह ने नमूना भेज दिया था हारिस इब्ने नुमान को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन ज़ईफ अक्लों को, इन सकीफ बीमारों को मैं कैसे समझा सकता हूं? अल्लाह ने मिसालें कायम कर दी। जर्रा बराबर शक न करना, अगर शक किया तो ये सोच लो मैं अजाब दे रहा हूं। आदत ये की थी कि है रसूल जब तक आप रहेंगे हम अजाब ना देंगे, आदत ये की थी। मगर क्या करें, अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है,
لہذا عذاب کر رہا ہے تو آپ ذہن میں رکھنا سیدہ عذاب نہیں کرتی ہیں، علی عذاب نہیں دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ عذاب نہیں دیتے ہیں، حسن حسین عذاب نہیں دیتے ہیں، عذاب دینے کا کام اللہ کا ہے۔ انصاف سے بتانا رسول اللہ نے عذاب دیا تھا حارث کو؟ انصاف سے بتاؤ کیا کرو گے؟ قرطبی تک نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور کب ہوا؟ جب علی کو مولا بنا دیا تو ظالم نے رسول سے کہا سب کچھ قبول مگر علی ہی تو مشکل ہیں۔ توجہ کریں آپ، اب جن حلقوں سے علی نیچے نہیں جا رہے ہیں وہ اپنا خیر منائیں، وہ اپنا خیر منائیں۔ علی کیا ہیں؟ کئی حلق سے نیچے نہیں جا رہے ہیں، اب کیا کرے؟ تم نے کہا ہے خود یا اس نے کہا ہے؟ کہنے بھئی اس نے کہا ہے، میں کیوں کہوں گا؟ اس نے کہا ہے۔ آج دیکھیے پیغمبر نے کیوں کہا تھا من کنتو مولا؟ توجہ ہوئی آپ کو؟ کیوں کہا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں اگر کوئی نہیں مانتا تو جدا ہو جائے۔ ارے بھائی سمجھے نا آپ؟ اب جتنے چھپا کے بیٹھنے والے تھے، مشاہد تھے، ماہر تھے، کنٹرول تھا، چھپائے رہ گئے۔ اس کو کنٹرول نہیں تھا، بول پڑا۔ تو نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، کہ بھئی اللہ کہے گا، میں تھوڑے اپنے سے کہہ دوں گا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مگر رسول نہیں ہوں، مگر مولا نہیں ہوں۔ جب مولا اور رسول ہوں تو اپنے سے کیسے بولوں گا؟ کہ اگر یا اللہ اس نے نہیں کہا اور یہ سچ ہے اپنے دعوے میں، اور تو نے کہا ہے تو عذاب بھیج اب۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک بات یہ بھی سن لو، علی کے انکار سے اپنے کو دعوت عذاب نہ دو۔ علی کے انکار سے اپنے کو دعوت عذاب نہ دو، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اب اللہ نے بھیج دیا عذاب، ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثبت ہو گیا کہ دشمن علی، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب نہ پوچھنا کہ معاملہ ان کا ان سے تھا، ان کا ان سے تھا، وہاں جا کے دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ، ارے نہ ان سے تھا نہ ان سے تھا، ابھی بھی تو معاملہ رسول اللہ اور علی کا ہی تھا۔ اللہ نے کیوں عذاب نازل کر دیا؟ عذاب نازل کر کے بتایا ان سے ان سے نہیں، اب معاملہ ہم سے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب یہاں نہیں چھوڑا تو وہاں تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ یہاں کر لو، یہاں ویسے کر ڈالو، ان سے تھا ان سے تھا فلانے سے تھا، آپ کون بیچ میں، وہ معاف کر دیے ہوں گے، یہ سب جو ہے کر لو جتنا کرنا ہے۔ اس نے یہاں بھی کر کے بتایا ان سے ان سے نہیں، مجھ سے ہے، اور مجھ سے تم پناہ نہیں پاؤ گے، وہاں بچ نہیں سکتے ہو۔ توجہ کریں آپ، تو خیر مناؤ، جو بھی سمجھ جائے اور جب بھی سمجھ جائے پلٹ آئے، جو بھی سمجھ جائے جب بھی سمجھ جائے پلٹ آئے۔ ان کا پلٹنا میرا دل کا معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں پلٹنا کر رہے ہیں؟ میں پلٹ چکا ہوں۔ ارے آپ کیسے پلٹ گئے؟ کہتے وقت آپ کی زبان اتنی لمبی تھی کہ میرے سامنے بول رہے تھے، اور پلٹتے وقت اتنی اندر ہو گئی کہ اب کوئی جان بھی نہیں رہا ہے۔ آپ کے دل کا مسئلہ ہے، کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ کریں، آپ کے دل کا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے تو جو پلٹے انہوں نے کہا رات میں نہیں جائیں گے، دن میں جائیں گے، اور ایسے نہیں، ہم جانے کے بعد دعا مانگیں گے، استغفار کریں گے، مہلت مانگیں گے۔ سمجھ آیا نا؟ پلٹنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے زہیر ابن قین کو، جنگ جمل میں علی کے مخالف تھے اور مقابلے میں آئے تھے، جنگ صفین میں بیٹھ گئے، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، لیکن کربلا میں پلٹ آئے۔ جو کرو، یہ پلٹ کے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اور جب پلٹ کے آیا تو دنیا جان لے میں کیسے پلٹا۔ اب اپنے سینے پر یہ تیر لے کے بتا رہا ہے کہ میں کیسے پلٹا، میں کون ہوں، اور پلٹ کے آیا تو اپنے کو بتا رہا میں کیسے پلٹا۔ میری بحث یہیں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن میں ذرہ برابر انکار کیا آپ نے تو آپ کی محبت ختم۔ علی ابن ابی طالب کے پوتے
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ یہ بارشیں میرے وجہ سے ہیں، خدا کی قسم یہ رحمتیں میرے وجہ سے ہیں، خدا کی قسم یہ کائنات میری وجہ سے ہے، اور یاد رکھو جو بھی شخص میری ولایت میں ذرہ برابر شک کیا اور اس نے انکار کیا تو پھر فَلْيَتَفَقِّدْ فِي قَلْبِهِ حُبَّنَا، تو اسے چاہیے اپنے دل میں میری محبت تلاش کرے۔ توجہ کریں آپ، دل میں محبت تلاش کرے، ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے بلاغت، اس طرح نہیں کہا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ محبت تلاش کرے، اور جب نہ ملے اسے فَإِنْ وَجَدَ بُغْضَنَا، اگر دل میں ہمارا بغض پایا تو پھر اب اپنی ماں کے لیے سوچے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ وہ ہے مقام، بس ختم کلام۔ لہذا جو پلٹنے والے ہیں پلٹ آئے، اور ان کے پلٹنے کی شان یہ ہے کہ جب وہ پلٹے تو بتا کے پلٹے، اب بابا چل، ابھی چل، اگر تیرے نزدیک حق ہے۔ اس نے کہا شب کی تاریکی میں نہ جاؤں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں پلٹ رہا ہوں، اور جس کو بھی شک ہے یقین پہ آ جائے، اور جسے یقین ہے ہو سکتا ہے اسے ہدایت ہو جائے، وہ بھی پلٹ آئے۔ لہذا اور میں سے جو پیغام لے کے چلے، عزیزوں بہت کچھ لے کے آیا تھا، نہ معلوم کیا ہو گیا کہ میں یہیں پہ منقطع کرتا ہوں۔ ابھی وہ سارے مسائل چھوڑ دیا جو میں لے کے آیا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ ذاتیں کون ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں، یہ کس مرتبے پہ فائز ہیں۔ انہی کی معرفت یہی اصل و اساس دین ہے، انہی کی معرفت اصل و اساس دین ہے۔ جتنی معرفت ہوگی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ولایت کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں، یہ ولایت جو ہے یہ آپ کو جکڑے ہوئے ہے، آپ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، باغ باغ ہو رہے ہیں، یہ ولایت ہے نا۔ تو یہ ولایت آئی آپ کے دل میں، ماں کو دعا دو، باپ کو دعا دو، علماء کو دعا دو، اسلاف کو دعا دو، معارف بیان کرنے والوں کو دعا دو۔ معارف بیان کرنے والوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ خیر الناس بعدنا، میرے بعد سب سے بہتر دنیا میں من ذاکرنا، جو میرا ذکر کرے، خیر الناس بعدنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ خیر الناس بعدنا من ذاکرنا، ایک جگہ پہ من ذاکرو بے امرنا، جو ہمارے امر کا یاد کرنے والا ہے۔ امر اہل بیت یاد کرو، فضائل اہل بیت سوچو، اس پر غور کرو۔ یہی زندگی بھر ذاکر کہتا رہا، آپ کے درمیان سے اٹھ گیا جس نے 70 برس اور 65 برس 67 برس آپ کے سامنے اہل بیت کا ذکر کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ نے ایسی زندگی دی، باپ نے ایسا نام چنا کہ قیامت تک کے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ ذکر اہل بیت پاکیزہ کر دیتا ہے، حب اہل بیت پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اب سوچئے جتنا ہی ذکر کیا اتنا ہی محبت بڑھی، جتنا ہی محبت بڑھی اتنا ہی پاکیزہ ہوا۔ پاکیزہ طہارت سے ہے، جب پاکیزہ ہو جائے تو طاہر ہے، لیکن جیسے ہی بڑھتا چلا جائے اطہار ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ اطہر باپ نے نام چن لیا، ایسا بنا دیا تو نام کی لاج رکھ لی، زندگی گزار دی اسی راہ میں۔ اور وہ مشفق کائنات، وہ مشفق قوم و ملت جو اشفاق تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ میں کبھی کسی کا ذکر منبر سے نہیں کرتا ہوں، میری عادت کے خلاف ہے، میرے تعہد کے خلاف ہے، لیکن صرف اس پر کہ خیر الناس بعدنا من ذاکرو بے امرنا، اس لیے دو جملے کہہ دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہے کہ بھٹکے پلٹ کے آ جائیں، ساری زندگی یہ کہتے رہے بھٹکے پلٹ کے آ جائیں، اور جو بھٹکے نہیں وہ بھٹکنے نہ پائیں، ان کو صحیح آل محمد کا راستہ ملتا رہے، اسی در پر قائم و دائم رہیں۔ عزیزو پلٹنا بڑا مشکل ہے،
اور اسی لیے پلٹنے والے آج جو پلٹ رہے ہیں وہ ان کو بہت مبارک، ان کو بہت بڑی مبارکبادی ہے۔ حق کا راستہ ایسا ہے کہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے سب کو یہ مہلت دی ہے کہ دنیا سے اٹھنے سے پہلے حق پر آ جاؤ، اسی راستے پہ آ جاؤ۔ اسی لیے اور طول ہو رہا ہے، پوچھتے ہیں ظہور کب ہوگا؟ جب آپ حق پہ آ جائیے، ابھی بھی راستہ ہے، اور اگر نہ آئیے گا تو ظلم پہ بڑھتے جائیے گا، تبھی تلوار لے کے نکل پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ ظالموں کو چانس دیتے دیتے تھک گئے۔ دنیا میں بہت چانس دیا ظالموں کو، لیکن کیا ہے؟ یہ طبق قاعدہ امامت ہے۔ آپ غور کریں، واقعہ کربلا میں وقت دیتے رہے، مہلت دیتے رہے۔ امام حسین نے ایک وقت، لوگ کہتے ہیں لیا، ارے لیا نہیں، عبادت کے لیے لیا نہیں۔ عبادت تو ان کی روح ہے، عبادت تو ان کا ہر حرکت ہے، عبادت کے لیے لیا نہیں، بلکہ اس کے لیے لیا کہ یہ مہلت دے رہے ہیں، شاید اب بھی ہدایت ہو جائے، تو جن کو ہونی تھی ہو گئی بس۔ اور جب مہلت تمام ہو گئی تو پھر تلوار نیام سے نکال لیا۔ اللہ اکبر! اب اس سے بڑا سجدہ کون دنیا میں کرے گا؟ اس سے بڑی عبادت کون دنیا میں انجام دے گا کہ جو اس حالت میں ہے کہ جب تلوار میان سے نکال لی تو اب ایسی حالت میں ہے کہ میان سے تلوار نکال کے سوچ رہا ہے چلاؤں کہ نہ چلاؤں۔ ابھی میان سے نکلی ہے اور آوازیں آنے لگی، علمان و الحفیظ، حسین آپ کو علی اکبر کی قسم، حسین آپ کو قاسم کی قسم، حسین آپ کو عباس کی قسم۔ اور حسین کے ایک ہی لفظ ہے، ارے تم نے علی اکبر کو قتل کر دیا، ارے تم نے عباس کے شانے قلم کر دیے، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے شیرخوار میں تیر چلا دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاتھ میں تلوار ہے، ابھی لال فاطمہ کا آگے نہیں بڑھا، عزیز رہوار رکا۔ گھر سے باپ جب رخصت ہونے لگا تو لڑکی لپٹ گئی۔ دیکھیں، غور کریں، جس کا باپ جاتا ہے اور بیٹی ہوتی ہے موجود تو وہ فوراً پکڑ لیتی ہے۔ سیدہ قریب تھی، ملک الموت کو اجازت نہیں دے رہی ہیں، رسول کو کہنا پڑا میری لال یہ تیرے در کا شرف ہے، ورنہ یہاں اجازت نہ لیتا، بھائی اجازت دے دے۔ نہیں چاہتی کہ باپ جدا ہو، عزیزہ ایسے ہی 4 برس کی بچی نہیں چاہتی باپ جدا ہو، ارے گھوڑوں کی سموں سے لپٹ گئی۔ اے ذوالجنا، میرے بابا کو نہ لے جانا مقصد۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، حسین نے تلوار اپنی رکھی، نیچے مڑ کے دیکھ لیا، بچی سے رخصت ہونے لگے، اتر گئے۔ سکینہ نے کچھ کہا، حسین زمین پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے پہ لٹا لیا اور نہ معلوم کیا لوریاں دینے لگے۔ لوریوں کے بیچ کان میں کوئی جملہ ایسا کہا کہ سکینہ ایک مرتبہ بےتابی سے کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے، بابا جائیے۔ عزیزو، نہیں معلوم کیا کہا۔ علماء نے کہا شاید یہ کان میں کہا کہ اے میرے لال، تیرے نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے ہے، اب مجھے دے دے مہلت، اور دیکھو رونا نہیں، اور دیکھو اماں کا خیال رکھنا، اور دیکھو پھوپھی کو ستانا نہیں۔ عزیزو، بس یہ بچی نے عہد کر لیا۔ تاریخ میں ہے کہ ہر جملہ پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی اور گلا میں حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے، اس کے باوجود جب تک پھوپھی سے نہ پوچھ لے پانی کو نہیں مانگتی تھی۔ آواز دیتی پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ شمر سے ایک جراب مانگ لو؟ عزیزو، زینب جان رہی ہے یہ بدبخت نہ دے گا، لیکن دنیا کو ظلم کی پہچان تو ہو جائے، اس لیے زینب نے کہا ہاں بالکل، تاکہ دنیا جانے کی ہم پیاسے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنا یہ بہت بڑی سیرت ہے، کربلا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج علماء اور سلف نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا، اسی درسگاہ کربلا سے۔ وہ عزیزو، ایک مرتبہ آگے بڑھ گئے اور جب بڑھے تو پھر وہی منزل پہ آئے، جس منزل پہ آنے کے بعد حسین کی یہ ایک بیٹی تھی، دوسری بیٹی بھی آ گئی۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا، مشہور روایتوں کے مطابق مقاتل نے ذکر کیا، اب یہ کہ وجود تھا کہ نہیں تھا وہ اپنی بحثیں کرتے رہنا۔ میں ایک مرتبہ حسین جیسے ہی آگے بڑھے پہاڑی کے قریب، ایک شخص نے خط دیا سامنے، جیسے ہی خط ملا حسین کی آنکھوں میں دوسری بیٹی آ گئی۔ وہ خط میں یہی لکھا تھا، اے بابا آپ نے وعدہ کیا نہ آئے،
اے بابا علی اکبر نے وعدہ کیا نہ آئے، اے بابا چچا عباس نے وعدہ کیا نہ آئے۔ عزیزان گرامی غور کریں، حسین نے رخ مدینہ کا کیا، آواز دیا صغرا، ارے تیرا باپ اب دنیا سے جا رہا ہے، تجھے حفظ و امان میں دیا، علی اکبر مقتل میں لیٹے ہیں، عباس نہر فرات نشانہ کٹا چکے ہیں، خط لے کے آگے بڑھے، کہا علی اکبر اٹھو، بہن کا خط آیا، جواب نہ آیا، آگے بڑھے، عباس بھتیجی انتظار کر رہی ہے، ارے لاشے میں رجا آیا، بعدیز و ختم کلام، حسین آگے بڑھے، ظالموں کو جیسے ہی تحت کرنا شروع کیا، بھئی ایک آواز آئی، یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بعدیزو راضی مرضی حالت میں، اس کا بھی نمائندہ اس کا بھی نمائندہ، گھوڑے میں ایک مرتبہ بیٹھے اوپر دیکھا اور تلوار کو میان میں رکھا، سر جھکا لیا، کسی ظالم نے ایک مرتبہ بڑھ کے ایسا تیر مارا کہ پیشانی پہ لگا، کسی ظالم نے آگے بڑھ کے دوسرا تیر مارا جو حلقوم پہ لگا، کسی نے تیسرا تیر مارا جو آپ کے سینے پہ لگا، ایک نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جدھر تو لگ کے ادھر نکل گیا، ایک ظالم نے تلوار چلائی، ایک ظالم نے گرج بڑھایا، بعضیزوں لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی گرج آپ کے سر پہ لگا گھوڑے پہ ڈگمگا گئے اور ایک مرتبہ نیچے آنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا جب گرج لگا ہوگا تو عباس یاد آیا ہوگا، اس لیے کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، ظالم نے بڑھ کے گرج مارا تھا، عزیزو عباس کو اس کا بڑا صدمہ تھا۔ خیل لکھتے ہیں کہ جناب عباس کے شانے نہیں تھے، ان کو بڑا صدمہ تھا کہ میرے شانے نہیں ہیں، ماں کو بھی یہی صدمہ تھا، جناب عباس جب گھوڑے پر تھے ظالموں نے تیر اتنے مارے کہ ساہی کے کاٹے کی طرح تیر پیوست ہو گئے، تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے کہا عباس تمہیں بڑا ناز تھا، اب تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہے کیسے روکو گے، اور اس نے گرجے گرا سر پہ مارا، میرا آقا ٹورایا۔ عزیزہ روایت میں ہے کہ جب گھوڑے سے نیچے ہونے لگے عباس تو ایک مرتبہ آواز دیا علیکہ منی السلام یا آقا، اے میرے آقا میری مدد کرنا۔ دیکھا آپ نے دو بھائی تھے، دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو پکارا، عزیزوں ختم مجلس، کہا اے میرے آقا میری مدد کرنا، حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے چل پڑے۔ عزیزوں جب حسین زمین پر آئے، جیسے ہی زمین پہ آئے ایک ظالم نے آپ کے نیزہ لگا کے سیدھا کیا، شمر سینے پہ سوار ہوا، ایک مرتبہ برچھی دیکھی تو آواز آئی فنظر یمیناً و شمالا، آواز دیا اے عباس ارے دوڑو بھائی ذبح ہو رہا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ہلچل مچی، بہن ٹلے پہ، کبھی میدان کی طرف کبھی خیمے میں، آواز دے رہی ہے فضا ارے میرا ماں جایا کدھر، ظالم نے کھینچا نشے پہ لے گیا، ایک مرتبہ آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین